ہم کہتے ہیں قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے اسی جسم کو جس میں اصلی جسد عنصری جسد خاکی اسی کو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے لیکن جس میں مثالی کو، روح کو ہوتا ہے اور ہوتا ہے جس میں مثالی کو۔ اب آپ کے سامنے عبارت آ جائے گی اشرف الجواب کی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جو عذاب و ثواب ہوتا ہے وہ جس میں مثالی کو ہوتا ہے۔ اب دلیل آ گئی، تم کہتے ہو ہم اکابر کو مانتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ جی ہیں، وہ تو اشرف الجواب میں کہہ رہے ہیں عذاب جس میں مثالی کو ہوتا ہے۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ملفوظات علامہ کشمیری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں دیکھو، ایک مسلک ہے صوفیاء کا، ایک مسلک ہے محققین اہل سنت والجماعت کا۔ یہ میں محققین کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ صوفیاء اور اہل سنت الگ تھلگ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ تعبیرات سمجھا کرو۔ ایک مسلک ہے صوفیاء کا، صوفیاء کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور ایک مسلک ہے محققین اہل سنت والجماعت۔ جس طرح ہمارے اسٹیج پر کچھ علماء ہیں جن کا مجمع بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو لوگ ہم سے کہتے ہیں جی آپ نے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو محقق نہیں ہوں، میں تو ناقل ہوں محققین کا۔ میں نے کہا وہ واعظ ہیں، وہ مبلغ ہیں، محقق نہیں ہیں۔ ان کی تحقیقات پر اعتماد نہ کرنا، ان کے شعر سن کے آگے نقل کر دینا۔ ان کی تحقیقات پر اعتماد نہ کرنا، ان کی قصے آپ آگے بیان کر دینا، تحقیق پر اعتماد نہ کرنا۔ ایک ہے صوفیاء، ایک ہے محققین اہل سنت۔ علامہ کشمیری فرماتے ہیں جب جسم سے روح نکلتی ہے تو محققین اہل سنت اس روح کو روح کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس روح کی شکل جسم کی طرح ہوتی ہے، روح جسم سے نکلتی ہے اور متشکل بجسدہ الاصلی ہو جاتی ہے، جو شکل جسم کی ہے وہی روح کی ہوتی ہے لیکن روح سے نکل جاتی ہے۔ محققین اہل سنت اس کو روح ہی کہتے ہیں، اور صوفیاء اس کو روح نہیں کہتے بلکہ جسد مثالی کہتے ہیں۔ صوفیاء اس کو کس کو؟ روح کو۔ اب محققین کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب براہ راست روح کو ہوتا ہے، روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ جسد مثالی کو ہوتا ہے اور واسطے جسد اصلی کو ہوتا ہے۔ تو جسے محققین روح کہہ رہے تھے اسے صوفیاء جسد مثالی کہہ رہے تھے۔ تو حضرت تھانوی نے جسد اصلی کے عذاب و ثواب کا انکار نہیں کیا بلکہ روح کو جسد مثالی فرمایا ہے۔ اب یہ جو منکرین ہیں ان کے ہاں تین چیزیں ہیں، نمبر ایک روح، نمبر دو جسد مثالی، نمبر تین جسد اصلی۔ اور اہل سنت والجماعت کے ہاں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جسد اصلی، نمبر دو روح۔ اور صوفیاء کے ہاں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جسد اصلی، نمبر دو روح۔ محققین روح کو روح کہتے ہیں اور صوفیاء روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی شکل جس میں مثالی کی طرح ہوتی ہے۔